میں پیارے جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی رب ذوالجلال نے اس کو دنیا سے اٹھا دیا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محبوب کی صداقت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنا تھا۔ آپ کے محبوب کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ تیرا خاوند واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما کر اس کے شوہر کو زندہ فرما دیا۔ اس لیے ہم کیا کہنا کہ سرور کون کا فرمان ہے، سرور کون کا فرمان ہے، مجھے پہ یار غار کا اللہ صدیق کی صداقت کی گواہیاں عرش کا رب دے رہا ہے جبرائیل کو بھیج کر۔ پھر ایک مرتبہ اس کو تفسیر قرطبی نے ذکر کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے چلتے چلتے یہودیوں کے ایک محلے میں پہنچ گئے۔ آپ ادھر پہنچے، دیکھا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع سجا ہوا ہے اور ان کا ایک عالم اور ان کا ایک بہت بڑا جو علم رکھنے والا بندہ ہے وہ ان یہودیوں کو درس دے رہا ہے، وہ ان کو اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر اس کے پاس چلے گئے اور جا کے فرمانے لگے وہ یہودی ایمان لے کر آ، تو جانتا ہے کہ تمہارے والے آپ کے سب سے سچے ہیں، آپ کا لایا ہوا اسلام سب سے سچا ہے، آپ کا لایا ہوا دین سب سے سچا ہے، تو حضور کے اوپر ایمان لے کر آ۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اللہ رب الجلال کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا اس اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤں جو اپنے بندوں سے مانگنے والا ہے، جو اپنے بندوں سے قرض مانگنے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی غیرت اور حمیت نے دوبارہ نہ کیا کہ اس کو چھوڑ دوں۔ آپ نے ایک زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا تو میرے رب کی گستاخی کرتا ہے، تو میرے رب کی توہین کرتا ہے، تو میری رب کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرتا ہے میرے سامنے۔ وہ یہودی اس بات کو لے کر اس ریس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے سیدنا صدیق اکبر آپ کی اس جان نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھپڑ کیسے نہ مارتا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، میری اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور دعوت کو قبول نہیں کیا اور رب الجلال کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بے ادبی کی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے میں نے اس کے منہ کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا گواہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ کوئی نہیں ہے، اور گواہ جو بھی تھے وہ اس کے بندے تھے۔ اور وہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ یا رسول اللہ تو نہیں جانتے لیکن کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے اللہ رب الجلال کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں کی۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے، ایک تو اس نے گستاخی بھی کی ہے اور اس کے سائڈ پر رہنے والے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ بات نہیں کی۔ اب میں کیسے کملی والے آقا کی بارگاہ کے اندر یاد کروں یا رسول اللہ حقیقت میں اس نے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ اتنے میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ چوتھا پارہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ کا قرآن آ جاتا ہے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پیارے جبرائیل پیش کرتے ہیں کہ اے محبوب
کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے مانگنے والا ہے، اگر زمین کے کسی بندے نے نہیں سنا تو میں نے اس بات کو سنا ہے، میں اس بات کی گواہی قرآن کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سرور کون کا فرمان ہے، سرور کون کا فرمان ہے، مجھ پہ یار احسان ہے۔ اللہ کا قرآن آ گیا۔